میں خدا کی شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی پاسٹر صاحب کا جنہوں نے خدا کی آواز کو سنا اور مجھے موقع دیا۔ تو آج میرا پیغام یسوع مسیح کے چوتھے صلیبی کلمے پہ ہے۔ متی کی انجیل 27 باب اس کی 45 سے 47 آیت تک۔ میتھیو 27 ورس 45 to 47۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ آمین۔ اور اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں تو یسوع مسیح کو جمعرات کی رات کو رومی سپاہیوں نے پکڑا، اور یسوع مسیح جمعرات کی رات سے لے کے آج جمعے کے پورا دن بھی جسمانی اور جذباتی اذیت میں مبتلا تھے۔ مطلب یسوع مسیح جیسے یسایہ میں ایک پرفیکٹ پکچر ہے، حالانکہ یسایہ کو خدا نے کئی سو سال پہلے اپنا یہ کلام بتایا، اور یہ پیشن گوئی ہوئی جو یسایہ 53 باب میں ہے، اور اس کی پرفیکٹ پکچر اس وقت یسوع مسیح میں نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو اتنا مارا گیا کہ کوئی حسن و جمال نہ رہا۔ یسوع مسیح کو ہم نے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، لیکن یسوع مسیح بالکل خاموش رہے، اور ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے خدا یسوع مسیح کو گھائل کیا گیا۔ لیکن اس سارے سین میں، اس سارے ٹائم میں یسوع مسیح نے ایک بھی لفظ ایسا نہیں بولا جس سے وہ شکایت کا اظہار کریں۔ تو یسوع مسیح کیونکہ ایک منصوبے کے تحت اس دنیا میں آئے تھے، اور وہ خدا باپ کا منصوبہ تھا جس کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، تو خداوند یسوع مسیح بھیڑ کی طرح، یسایہ 53 باب میں لکھا ہے، جیسے برا اپنے ذبح کرنے والوں کی طرح اور بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کی طرح بے زبان ہے، اسی طرح وہ بھی خاموش رہا۔ کیا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے خاموش تھا کہ اب جو میں نے کیا وہ تو برداشت کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بھی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے گناہ یسوع مسیح پر لاد دیے گئے۔ اور اس وقت جب لکھا ہے کہ دوپہر سے تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا، اس وقت یسوع مسیح صلیب پہ تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ رومی لوگ جو تھے وہ اپنے ٹائم کے بڑے پکے تھے۔ جب انہوں نے کسی کو صلیب دینا ہوتا تھا تو وہ صبح 9 بجے اس کو صلیب چڑھا دیتے تھے، اور وہ ایسی ہی جگہ مقرر کی گئی تھی جہاں پہ ان لوگوں کو صلیب چڑھایا جاتا تھا جن کی سزا صلیبی موت ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے جب کسی کو صلیب چڑھایا جاتا تھا، اور یسوع مسیح کی 3.5 سال کی خدمت میں بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو جانتے تھے۔ اس لیے جب یسوع مسیح کو صلیب چڑھایا گیا تو وہاں پہ بہت بڑی بھیڑ تھی، کیونکہ وہ دیکھنے آئے تھے کہ آج یسوع مسیح کو صلیب چڑھا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ جمع تھے۔ اب اس بھیڑ میں ڈفرنٹ طرح کے لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے جو یسوع مسیح سے نفرت کرتے تھے، جنہوں نے نعرے لگا لگا کے کہ اس کو مصلوب کرو، اس کو مصلوب کرو، وہ لوگ شامل تھے۔ اور اس بھیڑ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، خدا ان کی باتیں سنتے رہے، لیکن شاید وہ کشمکش میں تھے کہ کیا واقعی یہ مسیح ہے یا کوئی اور ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یسوع مسیح کے سامنے سردار کاہن بھی تھے، حاکم بھی تھے، اور سب یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اب اس حوالے میں لکھا ہے کہ دوپہر سے تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا۔ تو اگر ہم یاد کریں، جب اسرائیلیوں کو ملک مصر سے خداوند نے چھڑانا تھا تو ان کی 10 آفتوں میں بھی ایک آفت یہ تھی کہ ملک مصر میں اندھیرا چھایا رہا، اور اب یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کروانا تھا تو بھی اندھیرا چھا گیا، اور دوپہر 12 سے 3 بجے تک خاموشی تھی اور یسوع مسیح نے کوئی بات نہیں کی۔ اور تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تاریکی اتنی گہری تھی کہ تھوڑی دور تک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ موویز میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ سین سارا نظر آ رہا ہوتا ہے، کہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ تاریکی گہری تھی۔ اور یسوع مسیح جب
تیسرے پہر کے قریب مطلب 3 بجے کے قریب یسوع مسیح بولے تو بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے چلا کر کہا، مطلب اندھیرے میں کوئی شک نہ رہے کہ کون شخص بول رہا ہے، کس شخص نے بات کی ہے۔ یسوع مسیح نے چلا کر بلند آواز سے یہ کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اور یہ یونانی میں الفاظ ہیں جو ہم نے الوہی الوہی لما شبقتنی سنا ویڈیو میں، وہ ارامی زبان کے الفاظ ہیں، لیکن ان کے میننگ بالکل سیم ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یسوع مسیح جب اونچی آواز میں بولے تو لوگوں کو لگا کہ یہ ایلیا کو پکار رہا ہے، اور یہ چوتھے کلمے کے حوالے سے مفسرین کا، بائبل کے ماہرین کا مختلف رائے ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرا اس لیے ہوا کہ ہمارے گناہ کا بوجھ، ہمارے گناہ کا ڈھیر اتنا زیادہ تھا خدا یسوع مسیح پہ کہ وہ سورج کے آگے آ گئے۔ اس طرح ڈفرنٹ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جدائی کا کلمہ تھا، کیونکہ لکھا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو ہر ایک کو خداوند نے جو سمجھ بخشی انہوں نے اس کے مطابق تفسیر کی اس کی، لیکن آج ہم ایک نئے طور پہ اس کا سیکھیں گے۔ اگر یہ بات کریں کہ خدا نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا، خدا باپ نے، تو میرے خیال میں کہ خود یسوع مسیح تو خود خدا تھے، وہ انسان کا روپ لے کے زمین پہ آئے تھے، تو اصلی میں تو وہ خدا تھے۔ جو روپ انہوں نے دھارا تھا، جو روپ انہوں نے لیا تھا، وہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن ان کی اصلیت جو وہ اوریجنلی تھے وہ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہودیوں میں یہ روایت تھی کہ شام کی عبادت میں وہ لوگ زبور 22 کی تلاوت کرتے تھے، اور جس طرح یہاں پہ لکھا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایگزیکٹ یہی ورڈ زبور 22 میں لکھے ہیں۔ یہ زبور پورا یسوع مسیح کی اس پکچر کا ہے جو ابھی اس وقت یسوع مسیح کی حالت ہے، جو اس وقت یسوع مسیح کی صلیب پہ حالت ہے، لیکن 1000 سال پہلے خدا باپ نے داؤد نبی کو یہ زبور دیا جو ایک پیشن گوئی کے طور پہ تھا، اور یہودی لوگ اپنے دعا میں اس کو ریگولر پڑھتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مصیبت میں خداوند کو پکارنے کی بات ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس حوالے کو کوٹ کیا، یسوع مسیح نے اس حوالے کو بولا، اور بلند آواز سے اس لیے بولا کہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان سب تک میری آواز جائے اور وہ سنیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ زبور 22 کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور ہم زبور 22 کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی الفاظ لکھے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے۔ اور یہ ایگزیکٹ ورڈز یسوع مسیح، ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پاک روح کے وسیلے ڈفرنٹ لوگوں کو جو اپنا کلام لکھوایا ہے مختلف وقتوں میں حصہ بہ حصہ، تو وہ کلام بالکل سچا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، آمین، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو داؤد نبی کو 1000 سال پہلے خدا نے یہ زبور 22 لکھوایا تاکہ یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کی پیشن گوئی ہو۔ اور یہ پورا زبور اگر آپ پڑھیں، اس میں سے کچھ آیتیں میں نے چوز کی ہیں، 22 زبور کی 7ویں اور 8ویں آیت، اور وہ لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضاحکہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے، جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ اب صلیب کے پاس کیا پکچر ہے؟ یسوع مسیح پر لوگ لان تان کر رہے ہیں، یسوع مسیح پہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہے ہیں، یسوع مسیح پہ ہنس رہے ہیں کہ تو کہتا تھا کہ میں مقدس کو 3 دن میں ڈھا کے دوبارہ بنا لوں گا، تو اب کیا ہے، اب تو اپنے آپ کو بچا۔ اس طرح یسوع مسیح کا مذاق اڑایا گیا۔ اور آگے ہم پڑھیں زبور 22 کی 15، 16، 17 اور 18 آیت میں، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں،
میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ ایگزیکٹ وہی پکچر ہے جو اس وقت صلیب کے پاس ہو رہا ہے۔ سپاہی یسوع مسیح کا تمسخر اڑاتے ہوئے، یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہوئے یسوع مسیح کی پوشاک پہ کرا ڈالتے ہیں کہ یہ تو بادشاہ کی پوشاک ہے، یہ کس کے حصے میں آئے گی۔ اور دیکھیں 1000 سال پہلے جب داؤد نے یہ زبور لکھا تو اس وقت صلیبی موت کا، صلیبی سزا کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ بہت بعد میں ایران سے شروع ہوا کہ صلیب پر سزا دی جاتی تھی، لیکن خدا اس وقت کو بھی جانتا تھا، خدا اس وقت کو بھی جانتا تھا، اس لیے خدا نے بہت پہلے ہی ایگزیکٹ پکچر، ایگزیکٹ الفاظ یسوع مسیح کے لیے یہ لکھوا دیے۔ اور جو زبور 22 میں ہم پڑھ رہے ہیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح پہ تانے کسے گئے۔ جس کو نہیں بھی پتا تھا، بائبل میں لکھا ہے کہ وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ یسوع مسیح پہ آوازیں کستا تھا، یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں، مطلب کہ وہ اتنے کمزور تھے اور اتنی اذیت میں تھے کہ یہ اتنی کمزوری اور اذیت کی حالت تھی کہ یسوع مسیح اپنی جسمانی اذیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے پہ ہوا، لیکن کس لیے ہوا؟ ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہوا۔ خدا یسوع مسیح پر ہمارے گناہ لادے گئے تاکہ خدا باپ کا وہ منصوبہ پورا ہو جو وہ زمین پر پورا کرنے آئے تھے۔ اگر ہم سوچیں کہ خدا نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا تو میرے خیال میں خدا باپ نے جب آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا اس کو نہیں چھوڑا، اس کو اپنے پاس واپس بلانے کے لیے اپنے ہی بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا۔ یوحنا 3:16 میں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو یہ خدا کا منصوبہ تھا جو یسوع مسیح کے ساتھ مل کے بنایا، تو کیا خدا اپنے منصوبے کو بنا کر یسوع مسیح کو کبھی چھوڑ سکتے تھے؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ لیکن یہ الفاظ زبور 22 کا حوالہ دے رہے تھے یسوع مسیح تاکہ لوگ بلند آواز سے اس لیے بولے تاکہ لوگ سب سن لیں۔ اس وقت بھی یسوع مسیح کو لوگوں کی فکر تھی، اس اذیت اور کرب کی حالت میں بھی یسوع مسیح لوگوں کی فکر کر رہے تھے کہ یہاں پہ موجود ہر شخص سنے کہ یہ زبور 22 کی وہی پکچر ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں یہ حوالہ کوٹ کرتا ہوں اور چونکہ یہودی لوگ پڑھتے ہیں تو اگر یہ اس پہ غور کریں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے، پوشاک پہ کرا ڈالا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے، تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں ہی مسیح ہوں جس پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور زبور 22 کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، اور اس لیے یسوع مسیح نے یہ حوالہ کوٹ کیا۔ ابھی اگر ہم اس حوالے کو جو ہم نے چوتھے کلمے کا حوالہ پڑھا ہے، اے باپ، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اگر آج ہم اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف دیکھیں تو خداوند ہمیں اس کلمے میں سے کیا سکھاتے ہیں؟ اس میں سے 3 باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اے میرے خدا، مطلب پہلی بات کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے حالات اتنے اپوزٹ ہو جاتے ہیں ہماری سوچ کے، حالات ہمارے لیے اتنے نامناسب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، جب جیسے یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کو چھوڑ گئے تھے، تو ہمیں بھی ایسی سچویشن کبھی فیس کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے اپنے، ہمارے دوست، ہمارے قریبی جو رشتے ہوتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم خداوند کے حضور پکار سکتے ہیں کہ اے خداوند تو کہاں ہے، اے خداوند ہمیں، کیونکہ سم ٹائمز ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے خدا بھی میری دعا نہیں سن رہا، میری دعا کا جواب نہیں آ رہا، شاید خدا بھی مجھ سے دور ہے، پتہ نہیں خداوند کہاں ہے، کیا کر رہا ہے کہ میری طرف نہیں دیکھ رہا۔ ایسے حالات کبھی فیس کرنے پڑے ہیں؟ ہاں، تو ہم خداوند کے حضور پکار سکتے ہیں، ہم خداوند کے حضور چلا سکتے ہیں کہ خداوند پلیز میری مدد کے لیے آ۔ زبور 22 میں یہ بھی آیت ہے، خداوند میری مدد کے لیے آ، میری مدد کے لیے جلدی کر، مجھے چھڑا۔ تو ہم خداوند کے حضور دعا کر سکتے ہیں اپنی ہر قسم کی صورتحال میں، جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم خداوند کے حضور پکار سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس میں کہا گیا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بہت دفعہ ہماری زندگی میں بھی ایسے حالات آتے ہیں
کہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خداوند میں کیوں اسٹک ہو گیا ہوں، میری پروموشن کیوں نہیں ہو رہی، مجھے فائنینشلی برکت کیوں نہیں مل رہی، میں بیماری میں کیوں سفر کر رہا ہوں، میری مصیبت کیوں نہیں کم ہو رہی، اتنی دیر سے حالات برے ہیں اور وہ برے کے برے ہی ہیں، میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے۔ ہم بھی خداوند سے سوال کرتے ہیں سم ٹائمس کہ خداوند تو کہاں ہے، تو میری دعا کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ تو یقین کریں کہ خدا اس صورتحال میں بھی موجود ہے۔ خداوند بہت دفعہ ہو سکتا ہے کہ خداوند ہماری دعا کا، ہمارے کیوں کا جواب اسی وقت نہ دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خداوند کی خاموشی کو خداوند کی غیر حاضری سمجھ لیں۔ خداوند خاموشی میں بھی وہاں پہ آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند آپ کے کیوں کا جواب ہو سکتا ہے کہ خداوند اس کیوں کے جواب میں کام کر رہا ہو، خداوند خاموش ہے لیکن وہ کام کر رہا ہو۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بس میں بیٹھنے کے لیے جلدی جلدی گھر سے نکل رہا ہو، وہ لیٹ ہو رہا ہو، لیکن اس کے جاتے ہی بس جو ہے وہ چلی گئی ہو، تو وہ اپنے آپ کو کوسے گا کہ کیوں ایسے ہو گیا، کیوں بس مس ہو گئی، میں کیوں لیٹ ہو گیا، اب آگے میں جاب سے بھی لیٹ ہو جاؤں گا یا اسکول سے لیٹ ہو جاؤں گا تو مجھے ڈانٹ سننا پڑے گی۔ لیکن اگر آگے وہ سنیں کہ جو بس اس نے مس کی ہے، اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو خداوند نے اس کو بچایا، خداوند نے اس صورتحال میں اس کو لیٹ ہونے دیا تاکہ اس کے لیے اس کو بچا سکے۔ تو اسی طرح جب خداوند ہمیں لیٹ ہونے دیتا ہے، خداوند ہماری صورتحال میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعا کا جواب نہیں مل رہا، تو بھی خداوند ہمارے لیے حالات کو سازگار کر رہا ہوتا ہے، ہماری سچویشن میں خداوند کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا ہر قسم کی صورتحال سے واقف ہے۔ خداوند ہر قسم کی صورتحال، چاہے ہم دکھ میں ہیں، چاہے ہم مصیبت میں ہیں، چاہے ہم بیماری میں ہیں، چاہے ہم خوشی میں ہیں، خداوند کی نظر ہر وقت روئے زمین پر ہر کسی کو دیکھتی ہے۔ خدا انسان کو ہر وقت دیکھتا ہے اور ہم خدا کی نظر سے کہیں بھی بچ نہیں سکتے۔ جیسے اسرائیلی لوگ موسیٰ کو کہتے تھے کہ تو ہمیں ایسے ہی لے آیا ہے، تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم باتیں کرتے ہو وہ خدا سن رہا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ تم مجھے کوس رہے ہو، مجھے بول رہے ہو، خدا ساری باتیں سن رہا ہے۔ اسی طرح خدا ہماری باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے ہر وقت، چاہے ہم دعا کریں، چاہے ہم شکایت کریں، چاہے ہم شکر گزاری کریں، خدا ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو بات ہم نہیں بولتے وہ بھی خداوند جانتا ہے، خداوند ہمارے خیالوں سے واقف ہے۔ اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا ہمارے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن خدا کو نہیں کہہ سکتے۔ خدا ہمارے خیالوں کو دور سے سمجھ لیتا ہے، خدا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس چینل سے بول رہے ہیں، کہ کہاں سے سوچ رہے ہیں۔ تو اس کلمے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مصیبت میں ہم خدا کو پکار سکتے ہیں، اور جب ہمارے دل میں کیوں والے سوال آتے ہیں، جیسے کوئی ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو جائے، مطلب جیسے کوئی ینگ شخص کی ڈیتھ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں اس کو ابھی نہیں جانا چاہیے تھا، خداوند وہ کیوں چلا گیا، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ ہم کو ایسا ہوتا ہے نا، میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جب بہت ہم غمزدہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند ایسا کیوں ہو گیا، تو نے کیوں ایسے ہونے دیا، لیکن ہمیں خاموشی ملتی ہے کیونکہ خدا جانتا ہے اس کے لیے بہتر جگہ کون سی ہے۔ ہم بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ اس زمین سے بہتر جگہ آسمان ہے، لیکن پھر بھی ہم خداوند سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند ہر قسم کے حالات میں ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں نے مارٹن لوتھر کی ایک بک میں پڑھا تھا کہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں، جب ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بن پائے گا، ان حالات میں کچھ پاسبل نہیں ہے، تو مارٹن لوتھر کہتے ہیں کہ خداوند کی قدرت ہے جو ہمیں ان حالات سے اوپر خداوند میں قائم رکھتی ہے۔ اگر ہم خداوند پہ ایمان رکھتے ہیں تو خداوند کی قدرت، جب ہم خداوند کا انتظار کرتے ہیں کہ خداوند میری زندگی میں کام کرے، مجھے جواب دے، تو خداوند کی قدرت ہر قسم کے حالات میں ہمارے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اور ہمارے لیے حالات و واقعات کو سازگار بنا رہی ہوتی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرتا ہے۔ بے شک خداوند
ہر قسم کے حالات پہ قادر ہے. اور ایک آیت یہ ہے کہ خداوند کا کان بھاری نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا کو سن نہ سکے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ ہمیں بچا نہ سکے. تو جب آج ہماری زندگی میں ہمیں وہ حالات فیس کرنے پڑے جو ہماری سوچ کے الٹ ہو جاتے ہیں، جو ہماری سوچ سے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو ہم بجائے شکایت کرنے کے، ہم بجائے مایوس ہونے کے، ہم بجائے اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرانے کے، ہم خداوند پہ بھروسہ رکھیں. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ جیسے متی میں ہم نے پڑھا کہ جب یسوع مسیح نے وہ کلمہ بولا تو لوگوں نے کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے. ہم بھی اپنے اندازے بڑے لگا لیتے ہیں، جب دوسرے مصیبت میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا کیا کیا ہے تو کس کی سزا مل رہی ہے نا. ایسا ہوتا ہے. تو بجائے ہم دوسروں کی مصیبت میں، دوسروں کے نامناسب حالات میں ایک دوسرے کو ڈسکریج کریں اپنے منفی الفاظ کے ذریعے، ہم اپنے وہ اسمپشنز کریں کہ یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، ہم اپنی کہانیاں بنانے کی بجائے ایماندار ایک دوسرے کو انکریج کریں کہ مصیبت ہے، مشکل ہے، کوئی بات نہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند موجود ہے، اور یقیناً خداوند آپ کو اپنی قدرت کے وسیلے ان حالات میں فتح سے بڑھ کے غلبہ دے گا. تھینک یو.